الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی موسیٰ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق آدم من قبضة من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب رواه احمد ورواه الترمذي وابو داود ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. عزیزو، اس حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں. نبی اکرم نور مجسم شفیع عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار فرما رہے تھے تو میں نے سنا، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا فرمایا، ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا. فارسی کا ایک جملہ بھی ہے، آج سے میں نے 14 سال پہلے پڑھا. آنکھ کی ایما داد مشتے خاکرہ بند نامہ کا ایک شعر ہے جو آج سے میں نے 14 سال پہلے پڑھا ہے، مجھے آج بھی یاد ہے. اس کا پہلا شعر ہے، آنکھ کی ایما داد مشتے خاکرہ، یعنی کہ اللہ وہ ہے جس نے ایک مٹھی مٹی کو ایمان بخشا. آنکھ ایما، وہ جو آم ہے نا وہ، کہ میں نا جو، ایمان میں نا ایمان، داد دیا، مشت مٹھی، خاکرہ مٹی کو، خاک میں نا خاک، راہ میں نا کو، یقین لیے، اس کے کئی معنی. رب وہ ہے جس نے ایک مٹھی مٹی کو ایمان بخشا. یہ آج یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، شعر اسی وقت مجھے یاد آ گیا ہے. آنکھ ایما داد مشتے خاکرہ، جس نے ایک مٹھی مٹی کو ایمان بخشا، وہ کون سی ذات تھی؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات. اللہ نے ان کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا جو تمام روئے زمین سے لی گئی تھی. اللہ لینے والے کون تھے؟ یہ کس کی ڈیوٹی تھی؟ یہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ہر قسم کی زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹی حاصل کی اور اس کو ہر قسم کے پانی سے گوندا. چونکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی اٹھائی تھی، اسی لیے جان نکالنے کی بھی ڈیوٹی ان کی ہی لگائی گئی ہے کہ جہاں جہاں سے امانت لی گئی ہے وہاں وہاں اس کو واپس کریں. فرماتے اشارے فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کے بندوں کے کام رب کی طرف منسوب ہوتے ہیں. دیکھو، مٹی جمع کرنے والے حضرت ملک الموت ہیں، مگر فرمایا گیا کہ رب تعالیٰ نے جمع فرمائی. جمع فرمانے والا فرشتہ ہے، لیکن اس کو منسوب کس کی طرف کیا گیا ہے؟ اللہ کی طرف. جہاں سے مٹی، جہاں سے خمیر لیا گیا ہوتا ہے، وہی اس کو حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس کرتے ہیں. لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے سے پیدا فرمائی گئی. اولاد آدم زمین کے اندازے سے پیدا فرمائی گئی. چونکہ مٹیاں مختلف تھیں، لہذا انسانوں کی صورتیں اور سیرتیں بھی مختلف ہو گئیں. اور سرکار فرماتے ہیں کہ اس میں سرخ رنگ والے بھی ہوئے
سفید والے بھی ہوئے، کالے بھی پیدا ہوئے، بڑے قد والے بھی پیدا ہوئے، درمیانے قد والے بھی پیدا ہوئے، ہاں جی، نرم طبیعت والے بھی پیدا ہوئے، سخت طبیعت والے بھی پیدا ہوئے، پلیت بھی پیدا ہوئے، پاک بھی پیدا ہوئے، پلیت بھی پیدا ہوئے، پاک بھی پیدا ہوئے۔ جیسی روحیں تھیں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں، ویسے ہی باہر نکالی گئی۔ انبیاء کرام کے اصلی اجزاء جو ہیں وہ نورانی ہیں، انبیاء کے اجزاء جو ہیں وہ نورانی ہیں، دوسرے لوگوں کے ظلمانی ہیں۔ حضور علیہ السلام کو نور اللہ اس واسطے سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی روح مبارک نور ہے، آپ کی روح مبارک نور ہے، جسم بھی نور ہے، ورنہ صرف روح تو سب کی نور ہے، ہاں جی، نبی کریم سرکار کا جسم بھی نور ہے اور روح مبارک بھی نور۔ سنو، وہ کہتے ہیں سخت طبیعت والے بھی تھے، نرم طبیعت والے بھی تھے، کالے بھی تھے، سرخ بھی تھے، سفید بھی تھے، پلیت بھی تھے، پاک بھی تھے، سارے پشت آدم علیہ السلام سے نکلے، سارے پشت آدم علیہ السلام سے نکلے ہیں۔ سخت طبیعت والے لوگ بھی تھے، نرم طبیعت والے، جو نرم مٹی جہاں سے لی گئی وہ نرم طبیعت والا ہو گیا، جس کی مٹی سخت تھی وہ سخت طبیعت والا ہو گیا، جو پلیت مٹی لی گئی وہ پلیت بن گیا، جو پاک مٹی لی گئی وہ پاک بن گیا، جو مٹی خبیث مٹی تھی یعنی کہ گندی، وہ گندی طبیعت والا بن گیا۔ ایسے ہی انسانوں کی جو طبیعتیں ہوتی ہیں، کوئی نرم مزاج والا ہوتا ہے، کوئی سخت مزاج والا ہوتا ہے، ہاں جی، کئی لوگوں کی، جیسا کہ یہ شارح فرماتے ہیں کہ سنو، کچھ طبیعت ہوتی ہے آدمی کی سخت ہوتی ہے، جیسا کہ وہ فرماتے ہیں ایک سیاہی ہوتی ہے جو اتر بھی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سخت طبیعت والے کافر بھی تھے، لیکن ان کی وہ رنگت جو تھی وہ سخت نہیں تھی، وہ ایک عارضی رنگت تھی جو نگاہ مصطفیٰ کے پڑھنے سے وہ اتر گئی، وہ سچے پکے مسلمان بن گئے۔ جیسا کہ ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، حضرت فاروق اعظم سخت تھے، سخت طبیعت والے تھے، لیکن جب ان پہ نگاہ مصطفیٰ پڑی تو اللہ کے قرآن نے ان کو سیدھا کر دیا۔ کس نے سیدھا کیا ان کو؟ اللہ کے قرآن نے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، 16ویں پارے کی، شاید سورۃ طٰہٰ تھی، تو شاید نہیں بلکہ پکی بات ہے، سورۃ طٰہٰ تھی، وہ پڑھی جا رہی تھی، تو قرآن مجید نے ان کو کچھ سیدھا کر دیا، باقی جو چیز رہتی تھی وہ نگاہ مصطفیٰ نے ان کے دل کی ساری میل کچیل اتار کر پکا سچا مسلمان بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ نگاہ مصطفیٰ پڑی، اسی وقت ہر چیز جو ہے وہ دھل گئی اور پکے سچے مسلمان بن گئے۔ کچھ سخت طبیعت والے، ان کی رنگت سخت تھی، وہ ابو جہل جیسے تھے، ان کی طبیعت نہ بدلی، حالانکہ انہوں نے کئی مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا ہے، لیکن ان کی طبیعت نہ بدل سکی۔ اور مٹی، سبحان اللہ، جس کی مٹی پاک جگہ سے لی گئی وہ پاک بن گئے، جو پلیت تھے وہ پلیت بن گئے۔ ایک یہودی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے سامنے آ گیا، مسند امام اعظم اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے محمد یاسین نقشبندی قصوری نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی آیا حضرت علی کے پاس، اس نے کہا حضور یہ میری داڑھی اور آپ کی داڑھی کا ذکر قرآن میں ہے؟ تو پتہ چلے بھائی یہودی بھی داڑیاں رکھتے ہیں، یہودی بھی داڑیاں رکھتے ہیں، تو ایسے مسلمان بھی رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی ایسے
جو ہے نا خوبصورتی میں کمی آتی ہے. میں کہتا ہوں آپ داڑھی مبارک رکھیں. ہاں جی چہرہ جو آدمی سفید ہوگا اس کے پاس بھی آپ بیٹھیں گے آپ کا روب بھی زیادہ ہوگا. ہاں جی اور آپ کے چہرے کی نورانیت بھی زیادہ ہوگی. بے شک سبحان اللہ. تو اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں میں شہر کا جو ہے وہ دروازہ ہوں, علم کے شہر کا دروازہ ہوں. حضور شہر ہے. سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی جنبابھا, میں علم کے شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. وہ کہنے لگا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں ہر چیز قرآن سے دکھا سکتا ہوں, تو آپ دکھائیں کہ تیری اور میری داڑھی کا ذکر قرآن میں ہے. آپ نے فرمایا قرآن میں ہے ذکر. اس نے کہا پھر دکھائیں. حضرت علی پاک نے قرآن مجید اٹھایا تو آپ نے فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نقدا. والذی خبث, ہاں جی آپ نے فرمایا میاں اللہ فرما رہا ہے والبلد الطیب, جو پاک زمین ہوتی ہے, جو اچھی زمین ہوتی ہے, یخرج نکالتا ہے اللہ, نباتہ بإذن ربہ اس سے اچھی بوٹیاں اپنے اذن سے. جو چنگی زمین ہوتی ہے حضرت علی پاک نے فرمایا اس سے سبزہ بھی اچھا اگتا ہے, اور جو والذی خابثا جو گندی زمین ہوتی ہے اس سے سبزہ بھی گندا ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی دانا کتنے تے کوئی دانا کتنے, جی میں کلر والی زمین ہوتی ہے. آپ نے فرمایا میری مٹی جہاں سے لی گئی ہے وہ اچھی زمین تھی. سبحان اللہ. میری جہاں سے مٹی لی گئی ہے وہ اچھی زمین تھی اور پاک زمین تھی. میری جتوں لے گئی ہے نا وہ خبیث زمین ہے, گندی زمین. تاں واسطے تیرا سبزہ تھوڑا, مطلب کہ تیری داڑھی دے جڑا نا وال کتے نے تے میری داڑھی کے نہیں. آپ نے فرمایا تیری اور میری داڑھی کا ذکر قرآن میں ہے. وہ یہودی مان گیا کہ واقعی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم عطا فرمایا. تو اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا مدینے کے تاجدار سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا. کہاں پیدا کیا؟ اندھیرے میں. آپ جاگ کر سنیں, کچھ دوست جو ہیں وہ نیند فرما رہے ہیں, جاگ کر سنیں تو میں درس دیا کروں گا. اگر آپ سو کر سنیں گے تو پھر میں یہ درس بند کر دوں گا. میرے بزرگوں کا بھی یہی طریقہ ہے, انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جب قوم سننے کی خواہش نہ رکھے تو آپ اپنے علم کو ضائع نہ کریں. بھائی یہ تو سچے موتی ہیں, جھولی میں ڈالیں, برکت برکت. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے کے تاجدار سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا, پھر ان پر اپنی شعائیں نور کی ڈالی, جس سے اس نور سے کچھ حصہ پہنچا وہ ہدایت پا گیا, جو اس سے رہ گیا وہ گمراہ ہو گیا. اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ قلم اللہ تعالیٰ کے علم سے سوکھ چکا ہے. یعنی کہ جو اللہ نے جس کو جیسا بنا دیا, جو تقدیر میں لکھ دیا, بس وہ قلم اب سوکھ چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.